اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمر وائس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، یہودیت ایک مدت دراز سے عرب میں رائج تھی۔ قبیلہ حمیر، بنو کنانہ، بنو حرس، بن کعب، کندہ، یہ قبائل یہودی تھے۔ مدینہ منورہ میں یہود نے پورا غلبہ پا لیا تھا اور تورات کی تعلیم کے لیے متعدد درسگاہیں قائم تھیں جن کو بیت المدارس کہتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں اسی نام سے ان کا ذکر آتا ہے۔ قلعہ خیبر کی تمام آبادی یہودی تھی۔ عمرہ القیس کا ہم عصر مشہور شاعر سموئیل بن عاد، یا جس کی وفاداری آج تک عرب میں ضرب مثل ہے، یہودی تھا۔ جب رومیوں نے فلسطین میں یہودیوں کا قتل عام کیا اور پھر انہیں اس سرزمین سے بالکل نکال باہر کیا، اس دور میں بہت سے یہودی قبائل بھاگ کر حجاز میں پناہ گزین ہوئے تھے، کیونکہ یہ علاقہ فلسطین کے جنوب میں متصل ہی واقع تھا۔ یہاں آ کر انہوں نے جہاں چشمے اور سرسبز مقامات دیکھے وہاں ٹھہر گئے اور پھر رفتہ رفتہ اپنا جوڑ توڑ اور سود خواری کے ذریعے سے ان پر قبضہ جما لیا۔ کیلا، مکنا، تبوت، ایما، وادی القرہ، فدق اور خیبر پر ان کا تسلط اسی دور میں قائم ہوا، اور بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی بہدل اور بنی کنعقہ بھی اسی دور میں آ کر یثرب پر قابض ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے یہودی قبائل سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ جنگ کی صورت میں فریقین ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جنگ بدر کے موقع پر یہودیوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور غیر جانبدار رہنے کا اعلان کر دیا، حالانکہ معاہدے کے تحت ان پر مسلمانوں کی مدد کرنا لازم ٹھہرتا تھا۔ جب مسلمان اکیلے ہی مشرکین مکہ پر فتح حاصل کر کے مدینہ واپس لوٹے تو یہودیوں کو ناگوار گزرا۔ حسد میں وہ مسلم دشمنی پر اتر آئے۔ مجبوراً مسلمانوں کو سب سے پہلے یہود کے قبیلہ بنو کنعقہ کو مدینے سے جلاوطن کرنا پڑا۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان 2 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ بدر کے معرکہ سے مدینہ واپس لوٹے۔ اس کے 1 مہینے بعد ہی 15 شوال 2 ہجری میں غزوہ بنی کنعقہ کا واقعہ در پیش ہوا۔ بدر کے بعد یہودیوں نے شروع عداوت کا مظاہرہ کیا۔ مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبائل آباد تھے، بنو کنعقہ، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ ان تینوں سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، مگر جنگ بدر کے بعد جس قبیلے نے سب سے پہلے معاہدہ توڑا وہ قبیلہ بنو کنعقہ تھا۔ اس قبیلے کے یہودی سب سے زیادہ بہادر اور دولت مند تھے۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک برقع پوش عرب عورت یہودیوں کو بازار میں آئی۔ دکاندار نے شرارت کی اور اس عورت کا لباس اتار دیا۔ اس پر تمام یہودی کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ عورت چلائی تو ایک عربی آیا اور دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس پر یہودی اور عربوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو تشریف لائے اور یہودیوں کی اس غیر شریفانہ حرکت پر ملامت فرمانے لگے۔ اس پر بنو کنعقہ کے خبیث یہودی بگڑ گئے اور بولے، جنگ بدر کی فتح سے آپ مغرور نہ ہو جائیں۔ مکہ والے جنگ کے معاملے میں بے ڈھنگے تھے، اس لیے آپ نے ان کو شکست دے دی۔ اگر ہم میں سے آپ کا سابقہ پڑا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جنگ کس چیز کا نام ہے اور لڑنے والے کیسے ہوتے ہیں۔ جب یہودیوں نے معاہدہ توڑا تو حضور نے نصف شوال 2 ہجری پیر کے دن ان یہودیوں پر حملہ کر دیا۔ یہودی جنگ کی تاب نہ لا سکے اور اپنے قلعوں کا پھاٹک بند کر کے قلعہ بند ہو گئے۔
مگر 15 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر یہودی مغلوب ہو گئے اور ذی القعدہ کے چاند رات کو یہودی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے ان یہودیوں کو جلا وطن کر دیا اور یہ عہد شکن بدذات یہودی ملک شام کے مقام ازرعات میں جا کر آباد ہو گئے، مگر اسلام دشمنی سے پھر بھی باز نہ آئے اور بدستور سازشوں میں مصروف رہے۔ اسلامی لشکر نے جنگ خیبر میں ان کی سرکوبی کی۔ محرم 7 ہجری بمطابق مئی 628 میں مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ جنگ ہوئی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوئے۔ اسلامی لشکر کی قیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ مدینہ منورہ کا خلیفہ حضرت ثبابہ بن ابی عرفہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا گیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ علم بردار تھے۔ خیبر یہودیوں کا مرکز تھا جو مدینہ سے 150 کلومیٹر عرب کے شمال مغرب میں تھا۔ یہ علاقہ بالخصوص اس کے کئی قلعے یہودی فوجی طاقت کے مرکز تھے جو ہمیشہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بنے رہے اور مسلمانوں کے خلاف کئی سازشوں میں شریک رہے۔ ان سازشوں میں غزوہ خندق اور غزوہ احد کے دوران یہودیوں کی کارروائیاں سرفہرست ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہودی قبیلہ بنی نذیر کو بھی پناہ دی تھی جو مسلمانوں کے ساتھ سازش اور جنگ میں ملوث رہے تھے۔ خیبر کے یہود تعلقات بنو قریظہ کے ساتھ بھی تھے جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا تھا۔ خیبر والوں نے فتح کے یہودوں کے علاوہ نجد کے قبیلہ بنی غطفان کے ساتھ بھی مسلمانوں کے خلاف معاہدے کیے تھے۔ ان کا کسنیہ چکانا ضروری تھا، چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1600 صحابہ اکرام کی فوج کے ساتھ، جن میں سے 100 سے زائد گھڑ سوار تھے، خیبر کی طرف جنگ کی نیت سے روانہ ہوئے اور 5 چھوٹے قلعے فتح کر لیے۔ اس میں 50 مجاہدین زخمی اور 1 صحابی شہید ہوئے۔ اس کے بعد قلعہ خیبر کا محاصرہ کر لیا جو دشمن کا سب سے بڑا اور اہم قلعہ تھا۔ یہ قلعہ ایک نسبتاً اونچی پہاڑی پر بنا ہوا تھا اور اس کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ یہودیوں نے عورتیں اور بچے ایک قلعے میں اور سامان خوردنوش و دیگر ساز و سامان ایک اور قلعے میں رکھ دیا اور ہر قلعے پر تیر انداز تعینات کر دیے جو قلعے میں داخل ہونے کی کوشش پر تیروں کی بارش کر دیتے تھے۔ یہودی رات کی تاریکی میں ایک سے دوسرے قلعے تک اپنا مال و اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے رہے اور باقی 2 قلعوں میں قلعہ کموس سب سے بنیادی اور بڑا تھا اور ایک پہاڑی پر بنا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں افواج اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے بھیجیں، مگر مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں اسے علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وہ شکست کھانے والا اور بھاگنے والا نہیں ہے، خدا اس کے دونوں ہاتھوں سے فتح عطا کرے گا۔ یہ سن کر اصحاب خواہش کرنے لگے کہ یہ شہادت انہیں نصیب ہو۔ اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو طلب کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہما نے بتایا کہ انہیں عشوب چشم ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی عشوب چشم نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کے مشہور پہلوان مرہب کا بھائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوا
مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد جب مرحب رجز پڑتا ہوا خود میدان میں اترا، اس نے ذرا بختر اور خود جنگی ٹوپی پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ اس کا خود اور سر درمیان سے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے۔ پھر تمام مسلمان ان پر ٹوٹ پڑے۔ اس جنگ میں 93 یہودی ہلاک ہوئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ مسلمانوں کو شاندار فتح ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو ان کی خواہش پر پہلے کی طرح خیبر میں رہنے کی اجازت دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا نصف بطور جزیہ مسلمانوں کو دیں گے اور مسلمان جب مناسب سمجھیں گے انہیں خیبر سے نکال دیں گے۔ اس جنگ میں بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی صفیہ بھی قید ہوئیں، جن کو آزاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا رضی اللہ عنہا۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو ایک حد تک یہودیوں کی گھناؤنی سازشوں سے نجات مل گئی اور انہیں معاشی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ اس جنگ کے بعد بنو نذیر کی ایک یہودی عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیڑ کا گوشت پیش کیا جس میں ایک سریع الاثر زہر ملا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ محسوس ہونے پر تھوک دیا کہ اس میں ظاہر ہے، مگر ان کے ایک صحابی نوجوان اس کے ساتھ کھانے میں شریک تھے جو شہید ہو گئے۔ ایک صحابی کی روایت کے مطابق بستر وفات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کی بیماری اس زہر کا اثر ہے جو خیبر میں دیا گیا تھا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہمیں اور ویڈیوز بنانے کا حوصلہ ملے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔